وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے جس کی شروعات دوستی سے ہو۔ عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی سے جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ اگر دونوں میں سے ایک کے دل میں بھی کھوٹ ہو تو بے شک کعبہ سے لپٹ کر مانگو یا تہجد کے سجدوں میں محبت نہیں ملتی۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ کسی پسندیدہ چیز کی طرف تعلق ہو جانا محبت کہلاتی ہے اور اس تعلق کا شدت اختیار کرنا عشق کہلاتا ہے۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، ان کو دیکھنے والی نگاہ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہیں جو سامنے والے منظر کو اپنے مطابق رنگ دیتی ہے۔ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ اور مل جائے تو جنت۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے ہرگز نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے ہے، بساط سے ہے، جس کی جتنی ہوتی ہے وہ اتنی کرتا ہے۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ جیسا مرد ہوگا ویسے ہی عورت ملے گی، استعمال کرو گے تو واللہ استعمال شدہ ہی پاؤ گے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں اپنا محرم بنا سکیں۔ مرد کو جلنے کے لیے اتنی آگ کافی ہے کہ اپنی من پسند عورت کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس دیکھے۔ بیوی مرد کی طاقت ہوتی ہے، باقی خواتین مرد کی کمزوری۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی۔ مرد کی کمزوری: ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ دنیا کی ساری پریشانیاں اور سارے غم مرد کو گھیر لیں لیکن بس ایک من چاہی عورت اس کا ساتھ ہو تو اسے کسی بھی پریشانی سے ڈر نہیں۔ اگر من چاہی عورت اس کا ہاتھ تھام لے، چاہے حوصلہ بھی دے یا نہ دے، کیونکہ من چاہی عورت خود ایک حوصلہ ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد روح کو چین دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی سچی محبت ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلائے تاکہ شوہر کی محبت سے بیوی ہر لمحہ سنور جائے۔ ایک مرد کے بارے میں سب سے پرکشش خوبی اس کے نرم رہنے کی صلاحیت ہے، جو غصے میں آ کر وہ باتیں نہ کہے کہ اسے بعد میں کہنا پڑے میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کی دسترس میں موجود مرد کی نرمی ایک شفا کی طرح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں عورت سے محبت کرنا بہت مشکل ہے، واقعی ایک گلاب گجری اس کی عزت کرنا، اس کو وقت دینا، نرمی سے بات کرنا، وفاداری، ایک ساتھ نماز، جھوٹ نہ بولنا سچ میں مشکل ہے۔ اپنی زندگی کا ہر دن خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے گی۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ انسان کبھی بھی خود کو خود نہیں بدلتا، بلکہ وقت اور اللہ کی ہدایت کے ذریعے
وہ خود کی منزل ڈھونڈ لیتا ہے۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات بھی سخت لہجے میں کی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانے کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ یہ بھی حماقت ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے سبب افسردہ ہوں جو اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہا ہو۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکراتے تھے۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ وقت ہی کتنی آسانی سے ثابت کر دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے وقتی بہلاؤں اور ٹائم پاس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کسی کے کردار کا مجھ سے کیا تعلق؟ مجھ سے تو سوال میری نیت کا ہوگا۔ میں کسی کی میلے کفن کو کیوں دیکھوں؟ میری اپنی قبر کے معاملات بہت سخت ہے۔